شعبدہ بازی، کرتب، ہاتھ کی صفائی، ہیلا سازی اور خفیہ تدبیر سے کوئی ایسی حرکت لوگوں کے سامنے پیش کرنا جو بظاہر خلاف عادت معلوم ہو، حالانکہ وہ در حقیقت خلاف عادت نہ ہو، صرف نظروں کا فریب ہو، یہ قسم ہماری بحث سے خارج ہے، کیونکہ یہ خارق عادت ہے ہی نہیں۔ کرامت اللہ کے صالح اور متقی بندوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے، اور وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے، جبکہ انبیاء اور رسول اپنے معجزے کے اظہار کے ساتھ نبوت کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ کرامت ظاہر ہونے میں بندے کا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ ان کے علم کے بغیر ان کے ہاتھوں پر یہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ صاحب کرامت اپنی کرامت کے ذریعے چیلنج نہیں کرتا۔ کرامت اور استدراج آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ کرامت ان لوگوں کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتی ہے جو مومن اور متقی اور صالح اور پابند شریعت ہوتے ہیں، مواحد اور متبع کتاب و سنت ہوتے ہیں، یہی دراصل اولیاء اللہ ہیں۔ ان کے ہاتھوں کسی کے خلاف عادت کام کا ظہور ہو تو اسے کرامت کہا جائے گا۔ اس کے خلاف اگر کسی کافر و مشرک یا فاسق و فاجر شخص کے ہاتھ پر خرق عادت ظاہر ہو تو اسے استدراج کہا جائے گا۔ مسند احمد، طبرانی اور بہقی کی روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دنیا کی ہر وہ چیز عطا کر دے جسے وہ پسند کرتا ہو، حالانکہ بندہ اپنی نافرمانی اور گناہ پر اڑا ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج یعنی مہلت یا ڈھیل ہے۔ ولی عربی زبان کا لفظ ہے، اولیاء اس کی جمع ہے۔ یہ لفظ عربی زبان میں کارساز، مددگار، حمایتی، محبوب، دوست، متولی اور سرپرست کے معنوں میں آتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ متعدد جگہ پر آیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے لیے خوشخبری بھی دی ہے اور ان کے اوصاف بھی بیان فرمائے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ کے منتخب بندوں یعنی اولیاء کے مراتب و درجات کا ذکر آیا ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے 3 مراتب بیان فرمائے ہیں۔ پہلی قسم، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، ان سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جو بعض فرائض کی ادائیگی میں کوتاہ اور بعض حرام امور کے مرتکب ہیں۔ دوسری قسم، متوسط درجے والے، ان سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جو فرائض کے انجام دہندہ اور محرمات سے کنارہ کش ہیں، البتہ بعض مستجاب کے تارک اور بعض مکروہات کے مرتکب ہیں۔ تیسری قسم، نیکیوں میں ترقی کرنے والے، ان سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جو تمام فرائض و واجبات اور مستجابات کو انجام دینے میں پیش ہوتے ہیں، اور تمام محرمات اور مکروہات بلکہ افضل کے مقابلے میں بعض مباحات کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء جب علم و عمل کے اعتبار سے اپنا دین و ایمان درست کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان پر اپنے فضل و کرم کی بارش اور خوب نوازش کرتا ہے۔ چنانچہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے خرق عادات اور کرامت ظاہر فرماتا ہے۔ سورہ طلاق میں ارشاد ہوتا ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تم کو ایک فرقان یعنی فیصلے کی چیز دے گا۔ فرقان سے مراد وہ چیز ہے جس سے حق و باطل کے درمیان فرق کیا جا سکے۔ صلاح الدین یوسف صاحب فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تقوی کی بدولت دل مضبوط، بصیرت تیز تر اور ہدایت کا راستہ واضح تر ہو جاتا ہے، جس سے ہر موقع پر جب عام انسان التباس و اشتباہ کی وادیوں میں بھٹک رہے ہوں تو صراط مستقیم کی توفیق مل جاتی ہے۔ اولیاء پر اللہ کی عظیم ترین نوازش یہ ہے جو صحیح بخاری میں درج ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے ولی یعنی دوست سے عداوت کی تو میں نے اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا، اور مجھے اپنے بندے کا مجھ سے قرب حاصل کرنا کسی اور ذریعے سے اتنا محبوب نہیں جتنا اس سے ہے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل سے مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا وہ پیر ہو جاتا ہوں
جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں، اور مجھ کو کسی چیز سے جس کو میں کرنے والا ہوں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ نفس مومن کے معاملے میں ہوتا ہے کہ وہ موت کو برا سمجھتا ہے، اور میں اس کی خوشی کو ناپسند کرتا ہوں۔